الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے بال مبارک کے تعلق سے احادیث میں کیا باتیں وارد ہیں، ہم امام ترمذی کی تصنیف الشمائل المحمدیہ کی روشنی میں ذکر کریں گے، جس کی تحقیق اور اختصار علامہ البانی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ روایت ذکر کرتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے بال آپ کے کندھوں کے نصف تک پہنچتے تھے، اور دوسری صحیح حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، اور آپ کے بال جمہ سے بڑے اور وفرا سے کم تھے۔ جمہ سے بڑھ کر یعنی کان کے لو سے نیچے جاتے تھے، اور وفرا یعنی وہ بال جو کندھوں سے لگے اس سے کچھ اوپر ہوتے تھے۔ اسی طرح سے ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو آپ کے 4 چوٹیاں تھیں، یعنی آپ کے بڑے بال تھے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو یوں ہی چھوڑے رکھتے تھے، جبکہ مشرکین اپنے بالوں کے بیچ میں مانگ نکالتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کے درمیان مانگ نہیں نکالتے تھے، جیسا کہ اہل کتاب اپنے بالوں کے درمیان مانگ نہیں نکالتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آیا ہو، آپ اہل کتاب کی موافقت کو پسند کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں میں مانگ بھی نکالا، تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بالوں میں مانگ بھی نکالا، اور مانگ کے بغیر بھی آپ نے اپنے سر کے بال رکھے، تو دونوں طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالوں کے تعلق سے ثابت ہے۔ اور آپ کے بال مختلف اوقات میں کبھی کان کی لو تک ہوتے تھے، کبھی کندھے تک ہوتے تھے، کبھی کان کے لو اور کندھے کے درمیان میں ہوتے تھے، تو آپ کے بالوں کے تعلق سے یہ تینوں طرح کی باتیں ثابت ہیں۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔